تو افسانہ عہد حاضر میں جلد اول مرتب رابع روا افسانہ نگار اسرار احمد قلمی نام اسرار گاندھی پیدائش جنوری 1946 سلطان پور یو پی تعلیم میں اردو الہ آباد اعزاز بنگال اردو اکادمی ایوارڈ یو پی اردو اکیڈمی انعام 2015 تصانیف بڑھ زندگی افسانے 1997 رہائی افسانے 2004 غبار افسانے 2014 اور دیگر افسانہ دھوپ چھاؤں وہ اپنا گھر چھوڑ کر اولڈ ایج ہوم آ گیا تھا۔ اس کے دن آنسوؤں سے بھر گئے تھے۔ پچھلے 50 برسوں کی زندگی بھولنا اتنا آسان بھی نہ تھا۔ ہر لمحہ کچھ نہ کچھ باتیں اس کے دل و دماغ پر سوئیوں کی طرح تیرتی رہتی ہیں۔ اس کا پورا وجود چھلنی ہو کر رہ جاتا۔ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اسے بستر چھوڑ کر اٹھنا پڑا۔ باہر ہوم کا نوکر کھڑا تھا۔ کیا بات ہے؟ وہ نوکر کو دیکھتا ہوا بولا، چائے کا وقت ہے، آپ میس میں آ کر چائے پی لیں۔ چلو میں آتا ہوں۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے میس کی طرف چل پڑا۔ بڑی شاداب جگہ پر تھا یہ ہوم۔ یہاں کے لوگ بڑے نرم مزاج، بہت ہی محبتوں سے باتیں کرتے، اس کا خیال رکھتے۔ شاید اس ادارے میں سب کو ایسی ٹریننگ دی گئی تھی۔ اس نے میس میں چائے پی اور باہر آ کر لان میں پڑی ہوئی ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ لان پر اور بھی کئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے جنہیں وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے یہاں آئے ہوئے ابھی کچھ دن ہوئے تھے۔ لان پر مخمل جیسی گھاس بچھی تھی۔ باہر رکھے ہوئے قطاروں در قطار گمدوں خوبصورت پھول کھلے ہوئے تھے۔ شاید ہوم کو اس لیے بھی خوبصورت بنایا ہو تاکہ تنہائی کا یہ شکار بزرگ اپنے آپ کو اس خوبصورتی کا حصہ بنا لے اور ان کا وقت آسانی سے کٹ جائے۔ لیکن اس وقت یہ خوبصورتی بھی ذہنی سکون نہ دے سکی۔ اسے اپنا گھر یاد آتا رہا۔ گھر کے لوگ یاد آ رہے تھے، وہ لوگ جنہوں نے اسے نہ چھوڑ کر اسے ہوم میں چلے جانے کے تعلق سے قطعی خاموشی اختیار کر لی تھی۔ شاید اس طرح اس کا ہوم میں آنا اچھا لگا ہو۔ شاید وہ لوگ یہی چاہتے تھے۔ ان سب کے حسب منشا زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر لان کی طرف دیکھا جہاں کئی لوگ آپس میں خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ یہ لوگ بھی تو یہیں رہنے آئے ہوں گے۔ ان کے بھی گھر چھوڑنے کی کچھ مجبوریاں رہی ہوں گی۔ کسی کی اولاد کب ہوئی ہے اپنے بوڑھے باپ کی، لیکن اس کے تو بچے تو اپنی ماں کے ہو گئے۔ اسے وہ سرگوشیاں یاد آئیں۔ دیکھو تمہارے باپ نے مجھے بہت پریشان کیا۔ میں تم لوگوں کو زندگی کے لیے بڑی ذلتیں سہی ہیں۔ بڑے ہوتے ہوئے بچے اپنی ماں کی باتوں پر یقین کر لیتے۔ ان کی آنکھوں میں نفرت کے سائے لہراتے۔ اس نے سوچا کاش اس نے بھی اپنے بچوں کو سچ بتانے کی کوشش کی ہوتی، لیکن یہ سوچ کے خاموش ہو جاتا کہ بڑے ہو کر یہ اپنے آپ ہی سچ سے روشناس ہو جائیں گے۔ لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ بچے بچیوں کی جوں کے تو راہیں اسے سوچنا چاہیے تھا کہ جب اولادیں جوان ہو جاتی ہیں تو مائیں اپنے شوہر کے مد مقابل کھڑی ہونے لگتی ہیں۔ اور اب اس اولڈ ایج ہوم میں تھا جو بڑی شاداب جگہ پر بنا دیا گیا، اور یہاں جیسے کتنے لوگ دھیمے قدموں سے آتی ہوئی موت کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ لان پر سے اٹھا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ بستر پر لیٹتے ہی بہت سی یادوں اور آوازوں نے اسے گھیر لیا تھا۔ اسے خیال آیا کہ وہ اپنی بیٹی سے کتنا پیار کرتا ہے، لیکن بیٹی کی بے اعتنائی سے بھرپور رویہ ہمیشہ اس کے وجود کو ٹکڑے کو پاش پاش کر دیتا ہے۔ کئی بار وہ سوچتا آخر اس کا قصور کیا ہے؟ پھر اسے اپنے اندر سے آتی ہوئی ایک آواز سنائی دیتی، ان پریشانیوں کے ذمہ دار تم خود بھی ہو۔ تم نے ہی تو خود اپنے وجود کو ایک ساؤنڈ پروف کمرے میں بند کر لیا تھا۔ ان دنوں کیا تم نے کبھی اپنے بچوں کے بارے میں سوچا؟ وہ اس آواز کو سن کر سہم جاتا اور کچھ نہ کر سکتا تھا۔ اس نے سوچا یہ کتنی خاموشی سے زیادہ تر دوست دور ہوتے چلے گئے اور تنہا ہوتا چلا گیا۔
صرف ایک صادقہ تھی جو اب بھی اس کے غم گسار تھی۔ صادقہ جو ایک جانی مانی پینٹر تھی، شاید وہ صادقہ ہی تھی، نہیں یقیناً وہ صادقہ ہی تھی جس نے پہلی ملاقات کے کچھ دنوں بعد اس کا ہاتھ لیتے ہوئے کہا تھا، اپنے اوپر لادی گئی ایک طویل اور بے حد گہری نیند شکست خوردہ انسان کے لیے ہوتی ہے۔ اس خیال سے باہر آ جاؤ، زندگی بہت خوبصورت ہوتی ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر وہ سچ مچ ان دنوں سے باہر آ گیا تھا جو آنسوؤں سے بھرے تھے۔ اتنے دنوں کے بعد گرم جوشی کے ساتھ وہ دن لوٹے تھے، ایک الگ سا احساس، ایک الگ سی خوشبو لی ہوئی۔ اچانک پھر کسی نے دروازہ سے کھٹکایا، وہ چونک پڑا، اس کی سوچ کہ پرندے پرواز کر گئے۔ وہ جھنجھلا اٹھا اور دروازہ کھول کر دیکھا تو ہوم کا ایک اور چپراسی کھڑا تھا۔ اس نے کاٹ کھانے والی انداز سے پوچھا، کیا ہے صاحب، شام کو لان پر ایک ضروری میٹنگ ہے، آپ اس میں ضرور آئیے۔ چپراسی چلا گیا، اسے بڑبڑاتے ہوئے دروازہ بند کیا، بستر پر آ کر دوبارہ لیٹ گیا اور یادوں کی پگڈنڈی پر پھر سے روشن ہونے لگی۔ اس نے سوچا، اس نے صادقہ کو پہلی بار کب دیکھا تھا؟ پھر اسے فوری یاد آیا، وہ اسے پہلی بار ایک پینٹنگ کی نمائش میں ملی تھی۔ اس دن وہ یوں ہی ادھر ادھر ٹہل رہا تھا کہ اس کی نظر اس ہال پر پڑی جہاں مصوری کے تعلق سے ایک نمائش لگی ہوئی تھی۔ وہ ہال میں داخل ہو گیا اور بڑے سلیقے سے پینٹنگ لگائی گئی تھی۔ وہ مصوری کی خوبصورت نمونوں کو دیکھتے ہوئے اس تک پہنچا تھا۔ اس نے بہت خوبصورت رنگوں کو اپنی پینٹنگز بنائی تھی۔ وہ چند لمحے وہاں ٹھہرا، پینٹنگز کی طرف سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ کہنا اس کے لیے مشکل تھا، وہ زیادہ خوبصورت ہے یا تخلیق کردہ تصویر ہے۔ اس نے اپنے قدم آگے بڑھائے ہی تھے کہ اس کے قریب آ کر آہستہ سے بولی، پینٹنگز کیسی لگیں؟ بہت خوبصورت بنائی ہیں آپ نے یہ پینٹنگز، لیکن اگر آپ ان پینٹنگ سے ذرا دور ہٹ کر کھڑی ہو جائیں تو یقیناً یہ پینٹنگ زیادہ حسین نظر آنے لگیں گی۔ وہ بلش کر گئی۔ وہ بھی مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا، لیکن اس نے محسوس کیا جیسے اس کے اندر کوئی چیز کہیں ٹھہر گئی ہے۔ اگلی ملاقات بھی ایسی ہی ایک دوسری نمائش میں ہوئی تھی۔ اس دن وہ اسے ہال کے دروازے پر ہی مل گئی تھی۔ آپ؟ وہ اسے دیکھتا ہوا بولا، ہاں میں تو صادقہ ہوں، بہت اچھا لگا آپ سے مل کر۔ مجھے بھی۔ آج آپ کی پینٹنگز، میں آج صرف دوسروں کی تخلیقات سے لطف لینے آئی ہوں۔ آپ نے اچھا کیا، کیوں؟ آج آپ کو دیکھ کر آپ کی پینٹنگز اور بھی شرمسار ہو جاتی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی، شکریہ۔ چلیے یہاں لگے ہوئے مصوری کے نمونوں کو دیکھا جائے، وہ دھیرے سے بولی۔ ہاں چلیے، کہ آپ کے ساتھ ان پینٹنگز کو دیکھنے کا مزہ تو کچھ اور ہی ہوگا، ورنہ تو مجھے رنگوں کے بارے میں ہی کچھ زیادہ علم نہیں۔ پھر وہ اسے دیر تک ان تصوروں کے باریکیاں سمجھاتی رہی۔ کیا آپ میرے ساتھ کہیں پر بیٹھ کے کافی پینا پسند کریں گی؟ اچانک وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا۔ تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد وہ راضی ہو گئی۔ کچھ دیر بعد وہ ایک خوبصورت سے ریستوران محفل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کافی سپ لیتے ہوئے صادقہ بولی تھی، آپ کو بھی پینٹنگ بنانے کا شوق ہے یا صرف دیکھنے کی حد تک ہی محدود ہے؟ صرف دیکھنے کی حد تک۔ دراصل پینٹنگ میرے اندر موجود جو ہماری حسن کو مطمئن کرتی ہیں۔ یہ بات صرف پینٹنگز تک ہی محدود نہیں، بلکہ وہ اچانک خاموش ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگا اور اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ اس نے صادقہ کے اندر کچھ اتھل پتھل سی محسوس کی۔ صادقہ خاموشی سے ہال کا جائزہ لے رہی تھی۔ ہر ٹیبل پر ایک لیمپ لٹکا ہوا تھا جس کی روشنی ایک چھوٹے سے دائرے تک ہی محدود تھی۔ ان میزوں کے علاوہ ہال میں ہر طرف پر اسرار تاریکی بکھری ہوئی تھی۔ آپ کون سا پرفیوم استعمال کرتی ہیں؟ بڑی دل آویز خوشبو ہے، کافی ہیجان انگیز۔ اس کی آواز سن کر وہ چونک پڑی۔ یہ آپ کا وہم ہے، میں پرفیوم کبھی استعمال نہیں کرتی، وہ بڑے پروقار انداز میں بولی۔ وہ جھپ گیا، لیکن اسے حیرت ضرور ہوئی کہ اس نے سچ مچ خوشبو محسوس کی تھی۔ کافی ختم کرنے کے بعد وہ آہستہ سے بولی، چلیے چلتے ہیں۔ چلیے۔ وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا، کاؤنٹر پر بل ادا کرے کہ وہ محفل سے باہر نکل آئے۔ وہ اپنی کار کی طرف بڑھتا ہوا بولا، آپ کو کہاں ڈراپ کر دوں؟ کہیں بھی نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ اس کے کئی بار کہنے کے باوجود وہ نہیں مانی اور ایک رکشہ لے کر اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔
جانے کیوں اسے ایک شرمندگی کا احساس ہوا۔ پھر ایک طویل سانس لیتے ہوئے اس نے اپنی کار اسٹارٹ کی اور آگے بڑھ گیا۔ اچانک اس نے ایک جھرجھری لی اور ماضی سے حال میں آ گیا۔ اس نے اٹھ کر فریج سے ٹھنڈے پانی کی ایک بوتل نکالی اور گلاس انڈیل کر پینے لگا۔ پھر آہستہ سے بستر پر بیٹھ گیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ آنکھیں بند کرتے ہی ماضی میں پھر پلٹ پڑا۔ اس دن صبح اس کا فون آیا تھا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کچھ نہیں، بس بیتے دنوں کی یاد۔ وہ کچھ اس لہجے میں بولا، ایک بات جاننا چاہتی ہوں، بتائیں گے آپ کی بات سن کر ہی کچھ کہہ سکتا ہوں۔ دراصل میں آپ کی ذاتی زندگی میں کچھ دخل دینا چاہتی ہوں۔ پوچھیے، آپ پورا حق حاصل ہے۔ میں نے بہت بار محسوس کیا، آپ بات کرتے کرتے کہیں گم ہو جاتے ہیں۔ آپ کی نیلی روشن آنکھیں اچانک سے بجھ جاتی ہیں۔ ایک لمحے گہری خاموشی چھا گئی۔ آج موسم بہت اچھا ہے، وہ آہستہ سے بولا۔ آپ شاید میری بات کا جواب نہیں دینا چاہتے۔ تھوڑی دیر خاموشی رہ کر وہ آہستہ سے بولا، اگر آپ کو ایک دن پتہ چلے کہ آپ کے بچے آپ کے لیے نہیں بلکہ ماں کے لیے ہیں، اگر آپ کی بچوں کی آنکھوں میں کبھی آپ کے لیے محبت کے چراغ ہی روشن نہ ہوئے ہوں تو آپ کیا محسوس کریں گی؟ جیسے ہی میں نے ان باتوں کا خیال آتا ہے، میری بے بسی آنکھوں کی روشنی کو بجھا دیتی ہے۔ اس نے بے حد اداسی تھی۔ ویری سوری، میرا سوال آپ کو اداس کر گیا۔ وہ دھیمے سے بولی، نہیں کوئی بات نہیں، مجھے اس کیفیت سے گزرنا ہوتا ہے۔ یہ تو میری زندگی کا اب ایک حصہ بن گیا ہے۔ زندگی کی سچائیوں کی طرف سے میری بے نیازی مجھے یہاں لے آئی۔ میں کسی کو الزام نہیں دیتا، مگر اتنی بڑی سزا کا مستحق بھی تو نہیں تھا۔ اس نے لہجے میں تھتراہٹ تھی۔ کاش میں آپ کے لیے کچھ کر سکتی۔ میں جانتا ہوں آپ کی فیملی ہے، ذمہ داریاں ہیں، آپ کچھ کرنا چاہیں گی بھی تو نہیں کر سکتی۔ دیکھیے، میں اپنی بات مکمل کرنے سے پہلے ہی فون کاٹ دیا۔ اس کے لہجے میں کپکپاہٹ تھی، اسے معلوم تھا وہ بہت جذباتی ہے۔ یادوں کا کاروان رواں دواں تھا۔ اس دن کسی نے بہت زور سے اس کا دروازہ بڑبڑایا تھا۔ اس کی نیند ٹوٹ گئی تھی۔ وہ دانت پیستا ہوا اٹھا اور دروازہ کھول کر دیکھا تو کاشف سامنے کھڑا تھا۔ کیا بات ہے، اتنی زور سے دروازہ کیوں بڑبڑا رہے ہو؟ وہ پھاڑ کھانے والے لہجے میں غرایا، پھر اگلے ہی لمحے وہ نارمل ہو گیا۔ سوری کاشف، میں نیند میں غرق تھا، اچانک اس طرح اٹھا۔ چلو کوئی بات نہیں۔ کیا دیر رات سوئے تھے؟ ہاں، پتہ نہیں کیوں رات بھر نیند نہیں آئی۔ کیوں؟ کیا کوئی بات ہو گئی؟ نہیں، بس کسی کی فون کا انتظار تھا، نہیں آیا تو کچھ الجھن ہوئی اور نیند نے کسی طویل سے راہ کی طرف اڑان بھر لی۔ تم تو نیند کی گولیاں بھی لیتے ہو؟ ہاں، مگر کبھی کبھی وہ بھی کام نہیں کرتی۔ میں شاید کچھ زیادہ ہی حساس ہو گیا ہوں۔ یہ تو پھر مناسب نہیں۔ ویسے اس وقت تمہارے گھر میں سناٹا چھایا ہوا ہے، کیا کوئی نہیں ہے؟ ہاں، سب ممبئی گئے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ بس یوں ہی گھومنے کے لیے۔ یہ کیا بات ہوئی، تمہیں تنہا چھوڑ کر تفریحاً ممبئی چلے گئے؟ انہیں معلوم ہے کہ تم دل کے مریض ہو؟ میں تنہا کہاں ہوں، کون ہے تمہارے ساتھ؟ کاشف پھر سوال کیا۔ اس آسمان کی جانب دیکھا، مسکرایا، پھر دھیرے سے بولا، کوئی اور بھی ہے جسے ہر وقت میرا خیال رہتا ہے؟ ناشتہ کیا، کھانا کھایا، طبیعت کیسی ہے؟ آرام کیجیے، کہیں گھوم آئیے۔ یہ اور بہت سی باتیں وہ مجھے جینے کا حوصلہ دیتی ہے، اور نہ شاید اب تک۔ وہ چپ ہو گیا اور آنکھیں بند کر کے جلدی جلدی سانسیں لینے لگا۔ کاشف اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولا، اچھا چلو اٹھو، محلے کے کسی چائے خانے میں چائے پیتے ہیں، باتیں بعد میں کریں گے۔ چائے پی کر وہ واپس آ گئے۔ تم آج فری ہو تو؟ کاشف کرسی پہ بیٹھتے ہوئے بولا، نہیں یار، اس زندگی میں مہلت کہاں۔ آج مجھے 2 میٹنگ میں شامل ہونا ہے، ایک ریلی کا حصہ لینا ہے۔ لعنت ہے تمہاری اس مشغول زندگی پر، کبھی فرصت ہی نہیں ہوتی۔ سوشل ایکٹیوسٹ ہونا بھی عذاب بن جاتا۔ نہیں، تم کہیں نہیں جاؤ گے؟ میرے ساتھ رہو گے؟ چلیں گے، ذرا بچوں کے لیے کچھ خریداری کریں گے، پھر کہیں کھانا کھا کر ٹریٹ کافی پئیں گے۔ اور جو میں تمام لوگوں سے وعدہ کر چکا ہوں اس کا کیا ہوگا؟ سب سے معذرت کر لوں؟ کہہ تو ٹپے ٹھیک نہیں ہے۔ کاشف کی ضد کے آگے سرنگوں ہو گیا۔ گھر سے نکلتے ہوئے اس نے دیوار کی گھڑی کی جانب دیکھا تو 12 بج رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد سول لائنز کے ایک پوش مارکیٹ میں اسٹیشنری کی ایک دکان تھی۔ یہاں کیا کام ہے؟ وہ کاشف کی طرف دیکھ کر بولا، بچوں کے لیے پینسلیں، ربر، گم اور رنگ خریدنے۔ چلو، دکان میں داخل ہوتا ہوا بولا، ارے تم اچانک
اس کی زبان سے نکلا۔ وہ پلٹی تو اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ یہاں کیسے؟ بس بچوں کے لیے کچھ چیزیں لینے آ گئی تھی۔ اچانک اسے کاشف کا خیال آیا جو رنگوں کے انتخاب میں مشغول تھا۔ کاشف ادھر آؤ، اس نے آواز لگائی۔ کاشف آیا تو بولا ان سے ملو۔ اس سے پہلے وہ کچھ آگے بولتا وہ خود ہی بول پڑی، میں صادقہ ہوں، یہ کاشف ہے میرا دوست۔ کچھ دیر پرتکلف باتوں کے بعد صادقہ چلی گئی اور وہ ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کے بعد کافی کی ٹریٹ پر پہنچے تو ہال تقریباً بھرا ہوا ملا۔ وہ کاشف کو لیے ہوئے خالی میز پر پہنچ گیا۔ اسے دیکھ کر بہتوں نے سلام کیا، ہاتھ اٹھایا۔ وہ گردن کے اشارے سے سب کو جواب دیتا رہا۔ اے کاشف، کچھ بےتاب سا لگا؟ کیا بات ہے، تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ ہاں یہی کہ صادقہ کی آنکھیں اتنی جان لیوا ہیں اور تم ابھی تک زندہ ہو۔ وہ ہنسنے لگا، پھر بولا کبھی اس کے سامنے اس کی خوبصورتی کی تعریف نہ کرنا، ناراض ہو جائے گی اور سمجھو وہ بھی بند کر دے گی۔ ایک بار کسی ایک کے ساتھ ہوا ہے۔ کاشف اس سے حیرت سے دیکھنے لگا۔ کاشف، آج تم بڑی گڑبڑی کر دی، میٹنگوں میں میرا جانا ضروری تھا۔ چند لمحوں کے لیے سناٹا چھا گیا، پھر کاشف بڑے گمبھیر لہجے میں بولا کوئی گڑبڑ نہیں کی، مجھے معلوم ہے تم نے اپنی زندگی اتنی مشغول کیوں کر لی ہے۔ تم گھر کے اندر گردش کرنے والے ان آوازوں سے بچنا چاہتے ہو، تمہارے پورے وجود میں سوئیوں کی طرح چپتی چلی آ رہی ہیں۔ تمہاری مشغولیت تمہارے لیے فرار کا ایک راستہ ہے۔ وہ بری طرح سے تلملا گیا لیکن کچھ بولا نہیں۔ وہ ہال کا جائزہ لینے لگا۔ اچانک اس کی نظریں اس تخلیقی کار پر پڑیں جو صادقہ پر مائل با کرم تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے سوچا کہ اپنی طرف سے ہر کسی کو حق حاصل ہے، وہ کسی کو بھی پسند کر سکے۔ یہ بالکل الگ بات ہے کہ اس کی پسند کو دوسرا فرد کس طرح لیتا ہے۔ اس سے معلوم تھا کہ صادقہ اسے پسند نہیں کرتی۔ پھر وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ٹریٹ سے نکلتے ہوئے ان کے راستے